نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں دنیا اور امور دنیا سے حد درجے بیزار تھے. آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے بارہا کہا، تو میرے سوا کسی کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق بائن دے دی ہے، جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جابر بن عبداللہ کو لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے جابر، کیا یہ تمہاری ٹھنڈی سانسیں دنیا کے لیے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مولا ہے تو ایسے ہی. بولے، جابر سنو، انسان کی زندگی کا دار و مدار 7 چیزوں پہ ہوتا ہے، اور 7 لذتیں ہیں جن پہ انسانی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اس میں کھانے کی لذتیں ہیں، پینے کی، پہننے کی، نکاح والی، سواری والی، سونگنے والی اور سننے والی. اے جابر، ان کی حقیقتوں پہ اور ان لذتوں پہ ذرا غور کرو جو ہم حواس خمسہ وغیرہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. کھانے میں بہترین چیز شہد ہے، یہ مکھی کا لعاب دہن ہے، دراصل تھوک ہے. بہترین پینے کی چیز پانی ہے، یہ زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے. بہترین پہننے کی چیز ریشم ہے، یہ کیڑے کا لعاب ہے، یعنی کیڑے کا تھوک ہے، اور انسان اس کو فخر سے پہنتا ہے. بہترین منکوحات عورت ہے، جس کی حد یہ ہے کہ اس کی لذت کا مقام نجاست کے مقام کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا اس کی جس چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے وہی جو اس کے جسم میں سب سے گندی ہے. بہترین سواری گھوڑا ہے، جو قتل و قتال کا مرکز ہے. بہترین سونگنے کی چیز مشک ہے، جو ایک جانور کے ناف کا سوکھا ہوا خون ہے. بہترین سننے کی چیز گانا ہے، جو انتہائی گناہ ہے. اے جابر، ایسی چیزوں کے لیے عقل مند یوں ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کیا؟ حضرت جابر کہتے ہیں، اس ارشاد کے بعد سے میں نے کبھی دنیا کا خیال تک نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مار اور اولاد میں ایک دوسرے پہ زیادتی چاہنا اس میہ کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا تو زرد ہو گیا اور پھر سوکھ کے مرجھا گیا. دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا مال. بظاہر ایک ویڈیو گیم اور ورچوئل ریئلٹی کی طرح یہ دنیا کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بھلا میرا کیا ناتا؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کی چھاؤں میں گرمیوں کی کوئی دوپہر گزارنے بیٹھ جائے. وہ کوئی پل آرام کرے تو پھر اٹھ کو چل دے. مزید فرمایا، یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی تو کافر کو اس دنیا سے وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ فرماتا. فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہے جتنی کوئی شخص بھرے سمندر میں انگلی ڈال کے دیکھے کہ اس کی انگلی نے سمندر میں کیا کمی کی. ان فانی لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا کم عقل نہیں کہلائے گا تو اور کیا کہلائے گا؟ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا کے حصول کے لیے ہی گزر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ اندیشہ خواہشات نفسی کی پیروی اور دنیا کے لمبے چوڑے منصوبوں کی ہے، جو انہیں حق سے دور اور غافل کر دیں گے. یہ لوگوں، دنیا سفر میں ہے اور جا رہی ہے، اور آخرت بھی سفر میں ہے، وہ آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے پرستار ہیں، چاہنے والے ہیں. اگر تم طاقت رکھتے ہو تو دنیا کے پرستار نہ بنو. اس وقت تم عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت ابھی نہیں آیا. کل تم حساب کے گھر یعنی آخرت میں ہوگے، جہاں عمل کا کوئی موقع نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم و عمل اور عقل میں اضافہ عطا فرمائے. اللہم آمین.